انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ، کہ وہ چیز کہ جو امام کی فضیلت اور امام کی صفات کے بارے میں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے ہمارا جو درس تھا وہاں پر وہ تھا کہ جس میں امام رضا علیہ السلام جب تشریف لے کر گئے تھے خراسان، تو وہاں جمعے کے اندر مسجد میں نماز ہو رہی تھی، نماز کے بعد لوگ بیٹھے تھے اور امامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تھی وہاں پر۔ تو پھر وہ شخص آ کر امام سے کہتا ہے کہ امامت ایسی تھی اور امامت یہ اور یہ ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ یہ بات اگر یہ لوگ اپنی عقلوں سے کر رہے ہیں تو قرآن میں تمام چیزیں موجود ہیں امام کے بارے میں۔ تو پھر امام نے وہاں پہ قرآن کے ذریعے امامت پر گفتگو فرمائی تھی، امام رضا علیہ السلام نے ایک مختصر سی گفتگو تھی ختم، اور ایک مختصر سے اس کے بعد ایک طویل خطبہ دیا تھا۔ پہلے تو امامت کے بارے میں ایک اشارہ کیا اور پھر ایک مختصر گفتگو اس عنوان سے کہ جو بنیادی چیز تھی وہ مختصر سی تھی، اور پھر اس کے بعد والی جو حدیث تھی وہ بہت ایک طویل حدیث تھی کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی پھر فرمائشات آئی تھی اس میں۔ اچھا، اب جو یہ ہے چیپٹر، اس کا نام ہے ان الائمۃ علیہم السلام ولاۃ الامر وهم الناس المحسودون الذین ذکرهم اللہ عز وجل۔ یہ چیپٹر، یہ باب وہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو باب ہے، اب جو موضوع آ رہا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین ولاۃ الامر ہیں، یعنی امر الہی کے ولی ہیں، اور قرآن میں پروردگار نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ کن لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ ان لوگوں کا کہ جن سے لوگوں نے حسد کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے حسد کیا ہے، وہ ائمہ ہیں جن سے لوگوں نے حسد کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ صرف ائمہ سے تو حسد نہیں کیا گیا، قرآن میں آیا ہے، یہ چیپٹر ہے، اس کا نام یہ ہے کہ ائمہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا، اور قرآن میں خدا نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے لوگوں نے حسد کیا ہے، تو وہ جن سے حسد کیا ائمہ ہیں۔ حاسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کرنے والے کو۔ محسود کس کو کہتے ہیں؟ جس سے حسد کیا گیا۔ اب ایک سوال، کیا دنیا میں صرف ائمہ سے حسد کیا گیا ہے؟ پڑوسی پڑوسی سے حسد کرتا ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، بھائی بہن سے، بہن بہن سے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد شاید حسد کرنے لگے، اور مجھے نہیں پتا، میں کہوں 80%، 40%، 60%، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم نے آج تک حسد نہیں ہے کسی سے، کوئی آ کے اور آدمی کہے کہ میں نے بھی حسد نہیں کیا، آپ کہیں مولانا میرا فلاں دوست ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اس نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا، یہ ایک الگ بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ پروردگار عالم، یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان یہ ہے، اس کا نام یہ ہے کہ ائمہ ہی وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے حسد کیا ہو، آپ کی نوکری چل رہی ہے، ابھی حسد کیا ہو، اور دلیل کیا ہے اس کی کہ انسان حسد کی زد میں ہے، ہر انسان حسد کا شکار ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ سب چیزیں جو ہم کو بتائی گئی ہیں کہ تمہاری طرف کوئی بری نیت رکھے، تمہاری طرف کوئی برا ارادہ کرے، حسد برے ارادوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم سب سے مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ اگر 6 ارب کی آبادی ہے ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی آدمی حسد کر رہا ہے، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ جانے کہ 6 ارب آدمیوں میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی طرح حسد کا مادہ ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالآخر ائمہ کے علاوہ بھی لوگوں سے حسد کیا گیا ہے۔ تو پھر یہ بات کہ قرآن میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں سے حسد کیا گیا ہے، ان سے مراد ائمہ ہے، تو باقی لوگوں کا ذکر کہاں گیا؟ بات واضح ہو رہی ہے میری؟ بھائی ہر ایک سے حسد کیا گیا، ہو سکتا ہے آپ سے مجھ سے کوئی حسد کرے،
تو یہ چیپٹر کہہ رہا ہے کہ آئمہ ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا نا قرآن میں کہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، وہ آئمہ ہیں جن سے حسد کیا گیا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی میں گفتگو کروں اور بقول لوگوں کی روشنی ڈالوں یا روشنی اس سے حاصل کروں. وہ یہ کہ اب اس سے زیادہ آسان میرے خیال سے اس گفتگو پیش نہیں کیا جا سکتا، نہیں میری کوشش کے مطابق. وہ یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تعویل و تفسیر کی ایک بحث تھی، اس تعویل و تفسیر میں کیا تھا؟ ایک تفسیر ہے، حسد کا معنی یہ ہے، ڈکشنری میں دیکھا، حاسد کا معنی یہ ہے، محسود کا معنی یہ ہے، یہ حسد کرنے والا ہے، اس سے حسد کیا گیا. حسد دنیاوی نعمتوں پر کیا جاتا ہے. اس آدمی کو پیسہ مل گیا، اس آدمی کو گاڑی مل گئی، اس آدمی کو گھر مل گیا، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، اولادیں اچھے مقامات پر نکل گئیں، اس سے یہ آدمی حسد کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ڈکشنری میں، قرآن میں آپ نے کہا بھائی حسد یہ ہے اور حسد کے نتائج یہ ہیں. یہ تفسیر ہے. ایک ہے تعویل. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عیناً تعویل ہے، لیکن تھوڑا سا تفسیر سے ہٹ کر ہے اور تعویل کے نزدیک ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قرآن کچھ حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے. قرآن کریم کچھ واقعات کو بیان کر رہا ہے. قرآن کریم ایک دفعہ بطور کلی گفتگو کر رہا ہے. دیکھو حسد کا مطلب یہ ہے، حسد کرنے والا یہ ہے، حسد جس سے کیا جاتا ہے یہ ہے. ڈکشنری کی حد تک یہ بات ہے. ایک دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے دیکھو ایک خاص واقعہ ہوا ہے، ہماری نظر جو حسد کے اندر ہے، جو حسد کا بالا ترین درجہ ہے، وہ کس کے خلاف ہے. یہ چیپٹر اس سے بات کریں گے، جو ہم جو حسد کی بات کرتے ہیں وہ ہے. اب یہاں پر آئیے آپ، حسد آئمہ سے کیا گیا، کس طرح سے کیا گیا. اب یہ روایت آ کر بتائیں گے آپ کو کہ چھٹے امام سے، ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ میں نے سوال کیا، راوی کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حسد کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ جو حسد ہو گیا، اس کے پاس اچھی دنیا کی نعمتیں ہیں اور میری اس سے دشمنی بھی ہے، تو میں دعا کروں گا یہ اس سے نعمتیں چھن جائیں. خیال آ گیا میرے دل میں، اختیاری نہیں ہے، لیکن ہے تو ایک صفت. یعنی اگر مجھے کوئی چیز بری لگے، اچانک میں دیکھوں بری لگے، تو یہ اختیاری نہیں ہے، بری لگ گئی مجھے وہ صفت. لہٰذا خود جب تک عمل قلبی رہے اس پر پکڑ نہیں ہے. لیکن حسد کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح سے ایک چیز جو صفت نفسانی ہے وہ نیکیوں کو کس طرح سے کھا رہی ہے. وہ اس طرح سے کھا رہی ہے کہ انسان حاسد جو حسد کرتا ہے، پھر وہ اپنے کردار کو بہتر بنانے کے بجائے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے نعمتوں کے چھن جانے کی کوشش کرتا ہے. پوری تگودو اس کی یہیں پہ ہوتی ہے. اب لہٰذا جو نعمتیں ہیں اس کی برباد ہو رہی ہیں. دوسری چیز جو حسد کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حسد صرف ایک نفسانی صفت نہیں. آپ نے کہا اس آدمی کو حسد ہے، بلکہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہے. آپ کے پاس کل تک ایک گاڑی تھی، اب 2 ہو گئی، اب 3 ہو گئی، اب 4 ہو گئی. میں بھی آپ کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں پڑھا تھا، آپ کے ساتھ ساتھ تھا. آپ کی 82% آئی، میری 81.8 آئی، تو ہم آگے پیچھے تھے. لیکن اب میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا میں بھی ویسی محنت کر رہا ہوں، یہ بھی محنت کر رہا ہے. آپ حرام نہیں کر رہے، آپ حرام طریقے سے پیسہ نہیں کما رہے، لیکن آپ محنت جو کر رہے ہیں اس کا آپ کو اچھا نتیجہ مل رہا ہے. تو میں آپ سے حسد کر رہا ہوں. اس کا مطلب کہ خدا کی تقسیم پر مجھے اعتراض ہے. پروردگار میں بھی اتنی محنت کر رہا ہوں، یہ بھی محنت کر رہا ہے، تو پھر اس کو زیادہ کیسے مل رہا ہے. یعنی حسد کو اگر آپ جا کر کھودیں اور اس کی جڑ تک پہنچیں تو یہ توحید سے متصادم ہے، توحید سے ٹکراتی ہے. اچھا نہیں وہ دے دے گا باقر. اچھا جی بولیے آپ. شکریہ بیٹا، تھینک یو، بہت تھینک یو بیٹا. ہاں یعنی جب میں اس کو اس کیفیت کو، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جا کے جڑ کو آپ کھودیں تو یہ وہاں پر جا کر نکلتا ہے، توحید سے متصادم ہے. شرک نہیں ہے اس طرح کا، شرک خفی میں آ سکتا ہے یہ کیفیت. یعنی میں جب یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلسل میں اپنے باس کے ارد گرد گھوم رہا ہوں کہ مجھے یہ وہ نعمت دے دے، مجھے یہ فلاں چیز عطا کر دے، اور خدا کو سے دعا نہیں کر رہا، یہ شرک ہے. لیکن کوئی بھی مجھے نجس نہیں کہتا، یہ شرک خفی ہے اس معنی میں. اچھا یہ 2 باتیں ہو گئی. اب کہتا ہے راوی، میں نے آ کر امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، تو میں نے پوچھا کہ
یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ فکان جواب ہو، تو امام نے یہ جواب لکھا، سورہ نساء کی آیت ہے، آپ سب کو پتہ۔ امام نے کیا جواب لکھا؟ امام نے ایک آیت لکھی جواب میں، آیت سے سوال کیا، امام نے آیت لکھی جواب میں۔ امام نے کہا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، سوال کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اس کا معنی کیا ہے ابن رسول اللہ یہ بتائیے۔ تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے آیت لکھی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو ایک حصہ عطا کیا گیا کتاب میں سے، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، اور یقولون للذین کفروا، اور کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ کہ جن کو کتاب کا علم عطا کیا گیا ہے، یہ لوگ جبت و طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کافر مومنین سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ، خوب توجہ کیجیے گا، اس آیت کو اگر آپ 35-40 دفعہ پڑھیں ترجمہ اس کا، یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہوتا تو اس کے یہ عقیدہ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ کافر ان لوگوں سے زیادہ ہدایت رکھتے ہیں۔ خصوصیت کیا ہے اس آدمی کی؟ اوتوا نصیبا من الکتاب، اس کو کتاب کا کچھ علم دیا گیا۔ اب آپ کتاب کی مفسرین کی جو مختلف نظریات ہیں، کتاب کا مطلب توریت، انجیل، زبور ہے، کتاب کا مطلب قرآن کا تھوڑا سا علم ہے، آسمانی کتابوں کا علم ہے، یعنی اوتوا نصیبا من الکتاب، ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ ملا ہے اس کو کتاب کا، علم رکھتا ہے آسمانی کتابوں کا، توریت، انجیل، زبور، قرآن کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا علم ہے، لیکن یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جبت و طاغوت دو چیزوں کا نام دیا گیا ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی طغا، دریا میں طغیانی آتی ہے، آپ کہتے ہیں سمندر میں طغیانی ہے، تو کیا مطلب طغیانی ہے؟ یعنی سڑک پہ پانی آ رہا ہے، یعنی اپنی حد سے عبور کر گیا، اپنی حد کو پار کر گیا۔ تو جبت و طاغوت مطلب کیا؟ شیاطین، ابالسہ، خدا کا حکم نہیں مانتے، اپنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جبت و طاغوت یہ دو ہیں، جبت و طاغوت یہ دو ہیں، یہ کوئی دو ہیں کہ جن پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی جبت و طاغوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی ایک گروہ ہے لوگوں کا ایسا جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلی چیز کیا سامنے آئی اس گروہ کی؟ کہ جبت و طاغوت پر ایمان رکھ رہا ہے۔ دوسری چیز سامنے کیا آئی؟ یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہوتا تو یہ نہیں کہتا۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایسی جگہ پر ہے کہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے، واضح نہیں ہے۔ جو واضح نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے وہ۔ تو یہ نفاق کی ایک علامت اس کے اندر ہے۔ یہ کافر زیادہ ہدایت پر ہیں مومنین سے۔ سوال میرا، راوی نے کون سی آیت کا سوال پوچھا تھا امام سے؟ آیا اولی الامر والی آیت کا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ امام اس آیت کا جواب لکھ کے دے رہے ہیں، آیت کا جواب آیت کے ذریعے دے رہے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر کی۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا معنی ہے، امام آیت لکھ کے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھنے کے بعد امام نے فرمایا یقولون علی ائمۃ الضلالۃ والدعاۃ الی النار، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ایک گروہ ہے ان لوگوں کے بارے میں، یہ افراد کہتے ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہ یہ لوگ محمد و آل محمد سے زیادہ صحیح رستے پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہ جو آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کا محمد آل محمد سے ٹکراؤ ہے۔ محمد آل محمد اس طرف، یہ لوگ اس طرف، ان کا ٹکراؤ ہے۔ جب ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہم اور آپ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد آل محمد سے زیادہ بہتر یہ ہے، کیونکہ ٹکراؤ کی صورت میں ہمیں کسی طرف جانا پڑے گا، یا خاموش رہیں یا اپنے نظریے کا اظہار کریں۔ خوب توجہ کیجیے گا، خاموش رہنے میں بھی دو صورتیں ہیں، یا میں کہہ رہا ہوں کہ محمد آل محمد حق پر ہیں، یا میں کہہ رہا ہوں کہ جو محمد آل محمد کے سے لڑ رہے ہیں وہ حق پر ہیں، لیکن چپ ہوں۔ یعنی چپ ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ میں کس طرف ہوں۔ ہو سکتا ہے میں محمد آل محمد کی طرف ہوں اور خاموش رہوں، ہو سکتا ہے محمد آل محمد سے ٹکرانے والوں کی طرف رہوں اور خاموش رہوں۔ بات یہاں پر آپ کے عقیدے کی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے جب کوئی ٹکرا رہا ہے محمد آل محمد سے۔ تو امام نے فرمایا یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت آئی ہے۔ اب یہ جو امام نے آیت پڑھی،
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑی تفسیری اور حدیثی بحث ہے, بات مشکل نہیں ہے, آپ کی توجہ ہوگی تو, اور میرا بیان بھی آسان ہو. اب اس سے زیادہ میں آسان کر نہیں سکتا. دوبارہ چلتے ہیں اس پچھلی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آیا اولی الامر کی طرف کے بارے میں راوی نے کیا پوچھا, سوال کیا. اللہ تو واضح اطاعت کرو اللہ کی, رسول بھی واضح, اولی الامر کون ہے, اطاعت کرو اولی الامر کی. تو امام یہ آیت لکھ کر دے رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا, آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کفار بہتر رستے پر ہیں. تو کن سے زیادہ کفار بہتر رستے پر ہیں؟ کفار سے بہتر رستے پر نہیں ہو سکتے. کفار کا مقابلہ ہی اہل ایمان اور اہل اسلام سے ہے. تو اس کا مطلب یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ ان مسلمانوں سے, مومنوں سے یہ کفار بہتر ہیں, یہ خود کافروں میں شامل نہیں ہے بظاہر, کیونکہ یہ نہیں کہتا کہ یقولون للذین کفروا, یعنی یہ کہتا ہے یقولون لانفسہم. آیت ہوتی ہے اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں, یہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں. یعنی کہ یہ ٹکراؤ جب ہوتا ہے محمد آل محمد کا تو یہ ادھر کو پکڑتے ہیں, محمد آل محمد کو نہیں تھامتے. اس کا اطاعت خدا اطاعت رسول خدا سے کیا تعلق ہے؟ امام کے جواب کا تعلق کیا بنتا ہے؟ بھائی راوی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا مطلب کیا ہے؟ امام آیت جواب میں وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ جو آیت بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں صاحبان کفر کو. تو پھر امام نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ائمہ ضلالت, گمراہی اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ آل محمد سے زیادہ ہدایت پر ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ, ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا, اور جن پر خدا کی لعنت ہو تو ان کے لیے اے حبیب تم کسی کو بھی مددگار نہیں پا سکتے. یہ سب قرآن کی آیتیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. واقعا بڑی عجیب بات ہے, اور یہ اتنی, اب اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں بھی ایک افسوس ہو رہا ہے اس آیت کے بارے میں, اس حدیث کے بارے میں, کہ یہ اگر تفسیری لحاظ سے دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے. تفسیری لحاظ سے دیکھیے اس کو. تفسیری لحاظ سے مطلب کیا, ڈکشنری کی حد تک, ڈکشنری کھول کھول کے معنی کیجئے اور بہت آسانی سے گزر جائیں گے. ام لہم نصیب من الملک, کیا ان کا بادشاہت میں تو کوئی حصہ ہے؟ ان لوگوں کا بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر بادشاہت میں کوئی حصہ ہوتا تو یہ لوگ لا یؤتون الناس نقیرا, ایک رتی برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے. یعنی ہم نے بادشاہت پر اس کو رکھا ہے جو لوگوں کو کچھ دیتا ہے. لیکن اگر آپ آ کر دیکھیے تو امام فرما رہے ہیں ام لہم نصیب من الملک, کیا ان لوگوں کا کوئی حصہ ہے امامت اور خلافت میں؟ تفسیری لحاظ سے ملک یعنی بادشاہت, تعویلی لحاظ سے ملک یعنی امامت اور خلافت. کہ ہم نے جو ملک دیا ہے جن لوگوں کو, ہمارا ملک دینے کا مطلب بادشاہت نہیں ہے, بلکہ ہمارے ملک دینے کا مطلب امامت اور خلافت ہے. اگر امامت اور خلافت ہم دے دیں ان لوگوں کو جو ان کی مرضی کے مطابق ہے, یعنی امامت اور خلافت ان کے ہاتھ میں آ جائے, تو یہ لوگ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے, رتی برابر کوئی چیز نہیں دیں گے. نحن الناس الذین عنى اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کا خدا نے قصد کیا ہے. والنقیر, نقیر کیا ہے؟ النقطۃ التی, وہ نقطہ ہے التی فی وسط النوات. آپ نے دیکھا ہو گٹھلیوں کے بیچ میں کبھی ایک لکیر ہوتی ہے, ایک نقطہ ہوتا ہے, تو نقیر کہتے ہیں گٹھلیوں کے بیچ میں ایک نقطے کو. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, یا یہ لوگ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس بات کی بنیاد پر جو اللہ نے دیا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو کچھ دیا ہے, تو یہ ان لوگوں سے کیوں حسد کر رہے ہیں؟ خدا نے دیا ان لوگوں کو. امام فرمایا نحن الناس, وہ لوگ ہم ہیں, المحسودون, جن سے حسد کیا گیا. کس بنیاد پر حسد کیا گیا؟ علی ما آتانا اللہ من الامامت, خدا نے ہم کو جو امامت عطا کی ہے اس بنیاد پر ہم سے حسد کیا گیا ہے. دون خلق اللہ اجمعین, خدا نے تمام مخلوق کو چھوڑ کر جو ہم کو امامت عطا کی ہے اس کی بنیاد پر یہ لوگ ہم سے آ کر حسد کر رہے ہیں. پھر امام نے اگلی آیت پڑھی, فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا. پھر امام نے فرمایا جعلنا منہم الرسل والانبیاء والائمہ, کہ پروردگار یعنی فرما رہا ہے, کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے رسول خلق بنایا, ہم نے انبیاء بنایا, ہم نے ائمہ بنائے. فکیف یقرون بہ فی آل ابراہیم, امام فرما رہے ہیں کہ
آل ابراہیم کے سلسلے میں تم اس بات کو مان رہے ہو لیکن آل محمد کے سلسلے میں اس بات کا انکار کر رہے ہو. آل ابراہیم کے بارے میں مان رہے ہو کہ آل ابراہیم کو یہ چیزیں عطا کی گئی ہیں لیکن آل محمد کے بارے میں تم انکار کر دیتے ہو. جبکہ آل محمد آل ابراہیم سے زیادہ بڑے. کیسے بڑے؟ کیونکہ خود محمد ابراہیم سے بڑے, اس لیے آل محمد آل ابراہیم سے بڑی ہے. تو ادنا چیز میں مان رہے ہو, اعلیٰ چیز میں نہیں مان رہے. آپ ایک ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے نزلے کا علاج کر سکتا ہے جبکہ اس کا علم بہت نچلے درجے کا ہے. مثال تھوڑی سی اشتباہ برانگیز ہو جائے گی اگر آپ کا ذہن غلط چلا گیا. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ تم نچلے درجے کا ایک شخص ہے, اس کے بارے میں جو ایک چیز دی گئی ہے فضیلت جو کسی کو نہیں دی گئی اس کو تم مان رہے ہو, اور جو اس سے بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں مان رہے. یعنی تم ایک, اب یہ حضرت ابراہیم کی توہین نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں, ایک نچلے درجے کے ڈاکٹر کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میری بیماری صحیح کر سکتا ہے, لیکن جو اس سے بلند درجے کا ڈاکٹر ہے اس کے بارے میں تم یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ یہ میری بیماری کو صحیح کر سکتا ہے. عجیب ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پس ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اس بات پر اور کچھ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے. کس بات پر ایمان لے آئے؟ کہ آل ابراہیم کو اور آل محمد کو جو عطا کیا گیا وہ حق ہے, اور کچھ لوگوں نے ٹھکرا دیا اس بات کو. تو لہٰذا جھگڑا آل ابراہیم آل محمد کا نہیں, جھگڑا کس کا ہے؟ اطاعت عطا الہی کا ہے کہ خدا یہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. لہٰذا جب بھی آپ کسی بات پر جھگڑا کریں, ہم جا کر کسی کو کہیں کہ تم نبی نہیں ہو, تم پیغمبر نہیں ہو, ثبوت ہمارے پاس آ گیا, تو ہم اس شخص سے کی مخالفت نہیں کر رہے, ہم عطا الہی کی مخالفت کر رہے ہیں. در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے تم کو نہیں دیا. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, یہ لوگوں سے حسد کیوں کر رہے ہیں, یہ تو خدا نے دیا ہے سب کچھ. اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی, سے آگے چلتے ہیں. اچھا مجھے ایک شک ہو رہا ہے, ہم نے نہیں پڑھا تو نہیں, جو میں نے نشانی لگائی ہے, لکھا ہے, باقاعدہ نوٹ کیا ہے کہ یہ رمضان سے پہلے ہمارا درس یہاں پر ختم ہو چکا تھا, وہ اس چیپٹر سے پہلے, اور میرے خیال سے تو ہم صحیح جا رہے ہیں. میرے خیال سے قبیل آپ کے پاس ہے نشانی, یہی ہے نا, صحیح جا رہے ہیں وہاں. اگلی روایت بھی اسی طرح سے ہے کہ امام نے فرمایا جن سے حسد کیا گیا ہے, قرآن میں جن محسودین کا ذکر ہے وہ ہم ہیں, یعنی ہم سے حسد کیا گیا. اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو تیسری روایت ہے اس باب کی, فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب, تو امام نے فرمایا النبوہ, آل ابراہیم کو کیا چیز عطا کی گئی؟ خوب توجہ کیجیے گا, آل ابراہیم کو یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہم نے آل ابراہیم کو روٹی عطا کی, مکھن عطا کیا, زیتون عطا کیا, یہ تو سب کو مل رہا ہے. آل ابراہیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, آل ابراہیم کو توجہ اس پر رکھتے ہوئے ہم نے کتاب دی. کتاب جب بھی پروردگار عالم کہتا ہے تو اس کتاب کی بات کرتا ہے جو پروردگار عالم نے نازل کی ہو. کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے آل ابراہیم سے کہا فلانی کتابوں کی دکان سے فلاں کتاب خرید لو اور پیسے ہم نے دیے جا کر خرید لو. کتاب ہم نے عطا کی, یعنی وہ کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی ہے. وہ کتاب جو آسمان سے نازل ہوتی ہے کس پر نازل ہوتی ہے؟ نبی پر نازل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی. امام نے فرمایا اس سے مراد نبوت ہے. پھر میں نے پوچھا راوی کیا تھا الحکمہ, حکمت کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا الفہم والقضاء, سمجھ اور اس صحیح سمجھ کے مطابق فیصلہ کرنا. پھر میں نے پوچھا وہ آتیناہ ملک عظیمہ, یہ ملک عظیم کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا الطاعہ, یعنی آل ابراہیم کی لوگ اطاعت کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ چیز آل محمد کے پاس بھی ہے. آل محمد کا ملک عظیم ہے. کیا مطلب ملک عظیم ہے جو خدا قرآن میں فرما رہا ہے؟ ملک عظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو زیارت جامع کبیرہ فرما رہی ہے وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ, ہر چیز امام کی 12 اماموں کی اطاعت کے مقابلے میں آ کر خاضع ہے. جس چیز کی طرف امام جس نیت سے اشارہ کریں وہ چیز اسی طرح سے حکم کو بجا لائے گی. جانور, انسان, درخت, پتھر پر صرف امام کا حکم نہیں چلتا, بلکہ امام کا حکم چیزوں کی تبدیلی میں بھی چلتا ہے. کہ اگر امام پلاسٹک کی کرسی کو اشارہ کریں ارادے کے ساتھ تو یہ پلاسٹک کی کرسی کیا ہو جائے گی؟ سونے کی ہو سکتی ہے اگر ارادہ کریں. یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہے کہ ملک عظیم عطا کیا گیا. جب خدا ملک عظیم کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے بادشاہوں کی حکومت چلی ہے, آدھے بر اعظموں پر, پورے مشرقی حصے میں یورپ سے لے کر ایشیا تک چنگیز خان کی, سکندر اعظم کی حکومت رہی ہے. ایک سے ایک بڑے بڑے ملک عظیم آئے, لیکن جب پروردگار ملک عظیم کی بات کرتا ہے تو امام نے فرمایا الطاعہ, اطاعت کی بات ہے. اور یہ اطاعت کس طرح کی ہے؟ یعنی امام معصوم کی ہر چیز اطاعت کرتی ہے جو امام معصوم کا ارادہ ہو. اچھا, چوتھی روایت ہے کہ پھر پوچھا کہ یحسدون الناس, یہ کون لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا؟ امام نے فرمایا کہ
خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن میں اگر کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے حسد کیا گیا, کچھ لوگوں سے حسد کیا گیا, تو وہ کون لوگ ہیں؟ معصومین, ائمہ معصومین. 5 روایت بھی ہے, اس میں وہی بات ہے کہ آتیناہم ملکا عظیما, کہ ملک عظیم سے مراد کیا ہے کہ ہم نے آل محمد میں ائمہ کو خلق کیا ہے, اور جو ان کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا, یہ ملک عظیم ہے. ومن عصاہم عصی اللہ, جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ خدا کی نافرمانی کرے گا. اس سے ملک عظیم. کیسے ملک عظیم ہو گیا یہ؟ یعنی خدا کی اطاعت ان کے ذریعے ہے, خدا کی معصیت, خدا کی نافرمانی ان کے ذریعے ہے, یہ ملک عظیم ہے. اگلا چیپٹر جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن میں جہاں پر علامت کا لفظ آیا, علامت, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن یہاں تک پڑھا, علامت لگا کے چلے گئے, کاغذ لگا دیا, پیپر لگا دیا, پین سے کچھ لکھ دیا تاکہ کھولے تو یاد رہے, علامت. ہم گئے, اس گلی کی علامت کیا؟ جس گلی میں آپ کا گھر ہے اس کی نکڑ پر ایک کتابوں کی دکان ہے, پان کی دکان ہے, سبزی کی دکان ہے, علامت, نشانی. اب جو قرآن میں علامات آئی ہیں وہ اس چیپٹر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام وہ علامتیں ہیں کہ جن کا خدا نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. راوی کہتا ہے, چھٹے امام سے روایت کرتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے, سورہ نحل کی آیت ہے, وہ علامات وبالنجم ہم یہتدون, کچھ علامتیں ہیں اور ایک ستارہ ہے جس کے ذریعے یہ ہدایت پاتے ہیں. کچھ علامتیں وہ علامات, کچھ علامتیں, نشانیاں, اور ایک ستارہ ہے جس کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں. ہدایت کا مرکز ایک ستارہ ہے, بقیہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, یہ چھوڑ دیجیے اصول کافی کو, سب کچھ بھول جائیے, یہ آیت لکھی ہوئی ہے, کچھ علامتیں ایک ستارے کے ذریعے صرف ہدایت پاتے ہیں. یہ جو ایک ستارہ جس کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں, یہ ایک ستارہ کون ہے؟ ہوگا کوئی ستارہ؟ ایک ستارہ ہے. یہ جو علامتیں ہیں اسی ایک ستارے تک لے کے جانی چاہیے نا. اگر میں آپ سے کہوں دیکھیے حضور, جب آپ یہاں پر آئیں گے نا, آپ کی جو طبیعت خراب ہے, ایک بوتل ہے پورے دربار معصومین امام باڑے کے اندر جس کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے اور آپ کا مرض, آپ کی کھانسی صحیح ہو جائے گی. ایک بوتل ہے, علامتیں ڈھیروں ہیں. تو یہ علامتیں, آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس بوتل تک پہنچانے کی علامتیں ہیں ساری. اب جتنی بھی علامتیں پروردگار ذکر کرے گا وہ اس بوتل تک پہنچانے کی ہوں گی, کیونکہ لطف الہی کا تقاضا یہ ہے, کرم الہی کا تقاضا یہ, خدا کی رحمت کا, رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے ہدایت صرف ایک چیز میں رکھی ہے تو اس تک پہنچنے کی نشانیاں بھی دے. یہ کہاں ہے قرآن میں؟ یہی آیت جو ہم پڑھیں, وہ علامات وبالنجم ہم یہتدون, کچھ علامتیں ہیں اور وہ کچھ علامتیں, اور ہدایت صرف ایک رستے کے, ایک ستارے کے ذریعے ہوگی. یعنی نشانیاں ہیں اس ستارے تک پہنچنے کی. یہ بات خدا کہہ رہا ہے. نشانیاں کہاں ہیں؟ آپ نے آج تک ستارے کے ذریعے ہدایت پائی ہے؟ آپ جب 3 و 4 میں شک کرتے ہیں تو کون سا ستارہ آپ کو بتاتا ہے آ کر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور سطح پہ بات ہو رہی ہے. امام نے فرمایا النجم رسول اللہ, ستارہ رسول خدا ہیں, مرکز ہدایت وہ ہیں. کیسے مرکز ہدایت وہ ہیں؟ ابھی ہم نے تم پر قرآن کو نازل کیا تاکہ تم لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تم لوگوں کو نکال کر لے کر جاؤ اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ رسول خدا ہیں. اب جتنی بھی ہستیاں آ رہی ہیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم رسول خدا کے جانشین ہیں, ہم رسول خدا کی مسند پر بیٹھ رہے ہیں, وہ علامتیں ہونی چاہیے. ان کو رسول خدا کی ذات کی طرف اشارہ کرنا چاہیے. ان کی ہدایت میں سے کون سی خوشبو آنی چاہیے؟ ہدایت رسول خدا کی. ان کی ذات میں علامت کیا ہونی چاہیے؟ وہ سب کے سب رسول خدا کی طرف اشارہ کریں. آپ نے قبلہ نما خریدا عراق سے, ایک ایران سے, ایک سعودی عرب سے, ایک مسقط سے, ایک عمان سے, ایک سفید رنگ کا, ایک کالے رنگ کا, ایک چوکور, ایک گول, ایک تکون, مختلف سوئیاں مختلف رنگوں کی ہیں, مختلف طرح طرح کے مختلف ڈیزائنز ہیں, سب کے سب قبلہ نما ہیں, سب کو دکھانا چاہیے ایک ہی طرف. اچھا نہیں, یہ کیونکہ آپ نے خریدا تھا عراق سے تو یہ قبلہ نہیں دکھائے گا, یہ قبلہ نما ہے تو دکھانا چاہیے. اب یہ بڑی لمبی ایک بحث ہے کہ کس طرح سے یہ قبلہ نما بتائے کہ میں صحیح قبلہ نما ہوں. اب یہ ایک الگ بحث ہے, اس طرف مجھے نہیں جانا. لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ نجم, ستارہ رسول خدا ہے, ایک ہی ستارہ ہے جو ہدایت کرتا ہے. والعلامات ہم الائمہ, اور علامتیں اور نشانیاں ائمہ معصومین ہیں. یعنی آپ کو رسول خدا تک پہنچنا ہے ائمہ معصومین کے ذریعے. آپ سے میں پوچھوں یہ بوتل آپ نے کیوں اٹھا کر پی؟ آپ کہیں گے مولانا کیونکہ یہ فلاں کتاب کے برابر میں رکھی تھی. میں آپ سے پوچھوں گا وہ جو دروازے پر کتاب رکھی ہے
اس میں یہ نشانی تھی کہ فلاں کتاب کے برابر میں جو بوتل ہے اس میں مرض کا علاج ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ جو کولر کے برابر میں بوتل ہے. تو آپ نے غلط کیا نا. آپ ڈاکٹر کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. آپ سے کہا گیا تھا کتاب کھولیے، اس میں پڑھیے کون سی بوتل میں ہدایت ہے. ایک ہی بوتل میں ہدایت ہے جو کولر کے برابر میں رکھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ بوتلیں بہت ساری ہونی چاہیے، شیشیاں بہت ساری ہونی چاہیے. وبالنجم، صرف اور ایک، یہ جار و مجرور ہے، مقدم ہوا ہے. تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر، یعنی وہ چیز کہ جس کو بعد میں آنا چاہیے عربی میں شروع میں اگر آ جائے وہ حصر کا ارادہ ہوتا ہے. اس سے حصر کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ستارہ ہے. ستارے تو ایک نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جتنے ہماری زمین پر ریت کے ذرات ہیں اتنے آسمان میں ستارے ہیں. آسمان سے مطلب ہمارا آسمان نہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ستاروں کی صورت میں موجود ہیں. علم نجوم، علم حیات شناسی جو کہتی ہے ستارے وہ ہمارے مٹی کے ذرات سے زیادہ ہیں. تو لیکن ہدایت ایک ستارہ کرتا ہے. لہٰذا علامات ائمہ معصومین ہیں. آپ کو رسول خدا تک پہنچنا ہے کچھ خاص نشانیوں کے ذریعے، معصومین کے ذریعے. یعنی ہر کتاب میں جو کھولے تو لکھا ہوا ہے کہ فلاں بوتل میں جا کر اٹھا کر پی لیجیے آپ کی بیماری کا علاج ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ علامتیں ایسی ہوں جو آپ کو اسی ستارے تک پہنچائیں. یہ ایک بڑی ہی دلچسپ اور پیچیدہ بحث ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگے کہ یہ علامت رسول خدا تک پہنچا رہی ہے، اور کیسے آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو تصویر دکھا رہی ہے ہدایت کے ستارے کی یہ رسول خدا کی تصویر ہے. لیکن اس حد تک اس آیت کو آپ سمجھیے کہ نجم ستارہ ایک رسول خدا ہے اور علامت نشانیاں ائمہ معصومین ہیں. اس سے نتیجہ یہاں تک یہ نکل رہا ہے کہ ائمہ کے ذریعے ہی رسول خدا تک پہنچنا ہے. لہٰذا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے آیت تو یہ کہہ رہی ہے، چھٹے امام یہ تفسیر فرما رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. نہیں حضور، علامتیں ائمہ معصومین ہیں. قرآن کی حقیقت رسول خدا کے سینے میں ہے. آپ کو رسول خدا کے قلب تک، رسول خدا کی روح تک، رسول خدا کے دل تک کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ ائمہ معصومین. آپ خود سے اپنی عقل سے نہیں جا سکتے. آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ ایک دفعہ کہہ دیجیے کہ اخباری بنا رہے ہیں آپ ہم کو، تو اخباری اصولی کے جھگڑے کو چھوڑیے، ابھی آپ اصول کافی کی حدیثیں پڑھیے. اگلی جو حدیث ہے اس چیپٹر میں وہ دوسری حدیث ہے کہ کیا راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا. راوی کہتا ہے کسی نے پوچھا تو میں وہاں موجود تھا. وعلامات وبالنجم هم یہتدون، کہ یہ ایک علامت ہے اور کس طرح سے رسول خدا کس طرح سے ہدایت پا رہے ہیں علامتیں. تو فرمائیں کہ رسول خدا ستارہ ہیں اور علامات جو ہیں وہ ائمہ معصومین ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ ہم علامتیں اور رسول خدا وہ ستارہ ہیں. یہ بات ختم ہو گئی یہاں تک. اور اب دیکھیے آیات سے مراد کیا ہے، محسود سے مراد کیا ہے، سب سے مراد ائمہ ہے. یہاں پر ایک اگلا چیپٹر ہے ان الآیات التي ذکرها اللہ عز وجل فی کتابہ هم الائمہ. وہ آیات، نشانیاں جو پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ نشانیاں ہیں، اس سے مراد معصومین علیہ السلام ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں بے نیاز نہیں کرتی ہیں اس قوم کو کہ جو ایمان نہیں لاتی. یعنی یہ کہ آپ جب ایک راستے پر چل رہے ہیں، آپ کو راستہ نہیں پتا، بورڈ لگا ہوا ہے مسقط 220 کلومیٹر، تو آپ کو اس بورڈ پر تو ایمان لانا پڑے گا نا. آپ کہیں نہیں یہ بورڈ غلط ہے، آگے بڑھے ایک اور بورڈ نظر، آپ نے کہا یہ بورڈ بھی غلط ہے، سب بورڈ غلط ہیں، گوگل غلط ہے، سب کچھ غلط ہے، جو آپ کے چل رہا ہے وہ غلط ہے. تو آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتی، آپ محتاج رہیں گے، آپ راستے تک نہیں پہنچ سکتے. خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ جو آیات ہیں اور یہ جو ڈرانے والی تمام چیزیں ہیں، علامتیں ہیں، یہ اس قوم سے بے نیاز نہیں کر سکتی کہ جو لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. تو فرمایا امام نے کہ جب میں نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ الآیات ہم الائمہ، آیات سے مراد ائمہ ہیں، والنذر یعنی جو مختلف علامتیں اور ڈرانے والی چیزیں ہیں جو وہ کیا ہیں، وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. تغنی کا مطلب کیا ہے؟ تغنی کا مطلب یہ ہے کہ بے نیاز کر دینا، یعنی غنا کی منزل پر پہنچ جانا. اجازت دیں میں
ایک دوسرا ترجمہ اس کا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، صاحبان ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہیں لانے کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ اب ایک خاص زاویے سے بات ہو رہی، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، یہ مشرک بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا لا یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ ایمان نہیں لائے۔ وہ لوگ، وہ آیتیں اور نذر، یعنی کچھ لوگ ایمان لانے نہیں لائے، آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں؟ جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے پیچھے چل رہا ہوں۔ کہہ رہا میں ان کے پیچھے چلوں گا، خدا کی نشانیوں کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے دیکھو ان کی تعداد کی جتنی بھی ہو تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ان کی ضرورت رہے گی۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یہ بے نیاز نہیں کرتی ہیں تم کو اس قوم لا یؤمنون سے۔ یعنی اگر تم کہو کہ یہاں پر 1.5 لاکھ آدمی کھڑے ہوئے، یہ فلاں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، تو مت سمجھنا تم ان کے پیچھے چل کے ضرورت کی چیزیں مل جائیں گی، تمہیں ہمیشہ ان کی ضرورت رہے گی۔ اور ان کا وجود جو قوم لا یؤمنون ہے، وہ قوم جو ایمان نہیں لائی ہے، وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، ہمیشہ تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ جو آیات الہی ہیں، جو علامتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو ڈرانے والی چیزیں ہیں، یعنی دوسروں کے علوم جتنے بھی کثیر تعداد میں آ جائیں، مقدار میں آ جائیں، آپ کو خدا کی کچھ آیات، نشانیاں، علامتوں سے وہ محتاج نہیں کر سکتی، آپ ہمیشہ ان کے محتاج رہیں گے۔ لہٰذا اسی بات پر اگر آپ تھوڑا سا تدبر کریں تو حضرت حجت کے ظہور اور حضرت حجت کے وجود کی فضیلت بھی پتہ لگ جائے گی۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، لیکن آخری آیت اور آخری علامت اور آخری نشانی جو خدا کی موجود ہے، اس وقت چھپی ہوئی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنی عبادتیں کر رہا ہوں الحمدللہ 5 مراجع کے مطابق میں نماز پڑھتا ہوں، احتیاط، روزہ اپنا اذان کے گھنٹے بعد کھولتا ہوں، سال میں 4 دفعہ خمس دیتا ہوں، 75 دفعہ حج پہ جا چکا ہوں، ہر چیز احتیاط۔ اب امام زمانہ ظہور کرے نہ کرے میرے کو مسئلہ نہیں ہے، بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ پھر تم نے اگر اپنے عمل کو صحیح کر لیا تو تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ امام ظہور کریں یا نہ کریں۔ میں اس روایت کے مخالفت نہیں کر رہا کہ وہ روایت غلط ہے، وہ روایت صحیح ہے اور عقیدہ بھی یہی ہے۔ اگر عمل صحیح ہے تو پھر امام آج ظہور کریں، کل یا پرسوں یا 10 سال بعد، لیکن جو عقیدہ ایمان ہے اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ میں محتاج ہوں امام کے وجود کا، امام کی نورانیت کا، اور ظہور کے لیے دعا کرتا رہے انسان، یعنی اپنے عمل کو دیکھ کر ظہور کی دعا سے اور انتظار سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ 2 طرح سے میں نے اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کر دیا اس آیت کا۔ اگلی آیت ہے کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری تمام آیتوں کی ان لوگوں نے جھٹلائے اور ہماری تمام آیتوں کی تکذیب کی۔ فرمایا امام نے کہ الاوصیاء کلھم، جو انبیاء کے اوصیاء تھے، رسول خدا کے اوصیاء، ان سب کو جھٹلایا۔ راوی آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، اور راوی بہت ہی زبردست، ابو حمزہ صومالی ثابت ابن دینار، یہ راوی آ کر پوچھتا ہے امام سے کہ اب رسول اللہ قربان جو آپ کے چاہنے والے شیعہ یہ سوال کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ کون سی آیت کے بارے میں؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ عما جو ہے یہ وہی پارہ ہے جو بچوں سے پوچھو برِ صغیر میں کون سا قرآن کہاں پہ پڑھو گا، عما کا پارہ پڑھیں، تو یہ وہی عما ہے جو عین سے ہے، عما۔ آیت کیا ہے؟ پہلی آیت ہے عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت کا ترجمہ۔ قال ذالک الی، فرمایا کہ یہ میری مرضی ہے، امام نے فرمایا میری مرضی ہے۔ اچھا، اب ان شئت اخبرتہم و ان شئت لم اخبرہم، اگر میں چاہوں تو اس کو بتاؤں گا تم کو، اور نہیں چاہوں تو نہیں بتاؤں گا۔ امام فرما رہے ہیں تفسیر کے بارے میں، یہ ایک سوال ہے، عجیب بات ہے۔ اچھا، یہیں سے ایک بات نکل کر آتی ہے جو ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، وہی کہ امام کی مرضی ہے، آپ سوال کریں، امام آپ کو جواب دے یا نہ دے۔ اور امامت کا عقیدہ ہم کو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ملا ہے، اے سی میں بیٹھ کے مجلس کے بعد تبرک، اور بہت اچھا الحمدللہ، زبردست، کیا واہ مولانا سے ہم نے مجلس پڑھی، کیا مجلس پڑھی، یہ مصائب، یہ فضائل ہم کو بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ
بہت ٹھنڈا ٹھنڈا پنجابی کہتا ہولے ہولے ہم کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ملا ہے عقیدہ، تو ہم بڑا خوش ہیں اس عقیدہ امامت سے. لیکن واقعاً یہ خدا کا لطف ہے ہم پر کہ ہمیں زمانے آئمہ میں پیدا نہیں کیا، اور توضیح مسائل پہ چل رہے ہیں، احتیاط واجب، یہ رجوع کر لو، اولا مستحب فلاں، یہ ہر آدمی اپنے مرض تقلید کے پیچھے چل رہا ہے، جو اس کو مل رہا ہے رجوع کر لو اس کی طرف. فتویٰ آیا نہیں آیا، غلطی ہو گئی نہیں دیا، خمس نہیں دیا، یہ کر لیا، نیابت ہو گئی، یہ سب چکر، یہ سب سلسلے کہ جو ہم کو احادیث سے ہی آئیں. لیکن ہمارے سامنے مرض تقلید ہے، ہمارے سامنے امام معصوم نہیں ہے. یعنی آپ نجف میں مرض تقلید سے ملنے جائیں، حضور میں آپ کا بڑا ہاتھ چوموں، یہ خمس لائیں اور یہ بتائیے، وہ کچھ کہے بغیر کہے تندور میں بیٹھ جاؤ. آپ کہیں گے دیوانہ ہو گیا یہ عجیب آدمی، نجف میں بیٹھا تندور میں بیٹھ جاؤ. تو ہم کو، اور اگر مرض تقلید آپ سے کہے تندور میں بیٹھ جاؤ تو آپ پر واجب نہیں ہے تندور میں بیٹھنا، کیونکہ آپ احتمال دے رہے ہیں کہ خطا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دشمن ہوں اس کا، کیا آپ نکل آئیں گے گھر سے باہر. اور اگر آپ فرض کیجئے کہ واجب بھی ہو گیا تھا، فرض کیجئے تو میں یا آپ یا کوئی بھی فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہو جائے گا. امام نے کہہ دیا اور امام نے اپنے حکم کو واپس نہیں لیا تو کام خراب ہے، بڑا بربادی ہے بالکل ابد الآباد تک کی، ہم فیہا خالدون. تو امامت کا عقیدہ کیا ہے؟ امامت کا عقیدہ یہ کہ آپ کو ایک سوال کرنے گئے، امام نہیں بتا رہے تو یہ کہتے ہوئے مت نکلیے آپ گھر سے باہر کہ عجیب امام بنایا ہے خدا نے، سوال کا جواب نہیں دے رہا. گیا دین ہمارا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں بہت ٹھنڈا ٹھنڈا دین ملا ہے، جاتے ہوئے ایسی بند کر دینا، آتے ہوئے ایسی گرمی ہوتی ہے، بیٹھے مجلس سننے آئے، ایسا سلسلہ نہیں ہے. بہرحال ہمیں بہت اچھی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے. امام فرمانے اگر تم میں چاہوں تو بتاؤں گا، نہیں چاہوں تو نہیں بتاؤں گا. ہم یہاں کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ. یہ ابو حمزہ سمانی سے پوچھے کہ اس کے دل میں کیا گزرا ہوگا کہ ہمیں بتانا ہے باہر مدینے میں لوگ، ایک مارا موری بحث چل رہی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں اور امام فرما رہے ہیں. لیکن یہ راوی ایسا تھا، بالکل اطاعت امام کے مرحلے پر تھا کہ ٹھیک ہے اپنا رسول نہیں بتا رہے نہ بتائیں. تو یہ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھی. لیکن نہیں اخبرک بتفسیرہ، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں تفسیر اس کی بتا رہا ہوں. اچھا یہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی تم کو، یہ بات نہیں ہوئی کہ میں تمہیں چاہوں تو تم کو بتاؤں یا تم کو نہ بتاؤں. یعنی اگر میں چاہوں تو وہ لوگ جو باہر جھگڑا کر رہے ہیں ان کو بتاؤں، یا چاہوں تو نہ بتاؤں وہ لوگ جو باہر پوچھ رہے ہیں، اور تم تو یہاں پر آ گئے ہو. اب یہ وہ لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ کون ہیں، یہ ایک الگ داستان ہے. لیکن یہ اخبرک بتفسیر، لیکن تم کو بتا رہا ہوں. یہ خود جلالت ایک اس سے ایک حد تک نکل کر آتی ہے، عظمت راوی کی، کہ میں چاہوں تو ان کو بتاؤں، چاہوں تو نہ بتاؤں، لیکن تم کو بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ویلیو تھی، ریپوٹیشن تھی. قل تو راوی کہتا ہے کہ اب یتساءلون، اس کا مطلب کیا ہے؟ قالا، تو پھر امام نے جواب دیا ہی فی امیر المومنین، یہ امیر المومنین کے بارے میں ہے. اور اس پہ کئی دفعہ گفتگو بھی ہو چکی ہے، اس روایت کے ذریعے نہیں ہوئی گفتگو، لیکن ہو چکی ہے گفتگو اس سے ہٹ کر خود آیات کے ذریعے. یہاں پر یہ امیر المومنین کے بارے میں صلوات اللہ علیہ. کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول، امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ قال امیر المؤمنین ایک دفعہ فرمایا. آیت یہ حدیث کہہ رہی ہے کان امیر المؤمنین یقول، امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں، فرمایا کرتے تھے. ما للہ عز وجل آیت ہی اکبر منی ولا للہ من نبأ اعظم منی، خدا کے پاس آیت کوئی ایسی نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو، نہ خدا کے پاس ایسی کوئی خبر ہے جو مجھ سے زیادہ عظیم ہو. یعنی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، خدا جب کہے گا خبر عظیم، خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور اختلاف کر رہے ہیں، تو خدا جب عظیم کہے گا تو خدا اس عظیم خبر کو نہیں کہے گا کہ صاحب مثال کے طور پہ فلاں اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز گر گئے، یا فلاں کے چڑھ گئے، یا دو ملکوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یا $20 بلین فلاں ملک کے ڈوب گئے وہاں پر، یا یہ ہو گیا. خدا اس کو عظیم نہیں کہے گا، خدا عظیم کہے گا اپنی شان کے مطابق. تو مولا فرما رہے ہیں کہ خدا کے پاس نہ مجھ سے بڑی کوئی آیت ہے، نہ مجھ سے عظیم کوئی خبر ہے. یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں آپس میں، کس کے بارے میں؟ نبأ عظیم. یعنی کیا ہے؟ یعنی وہ علی بن ابی طالب ہے، نبأ عظیم. اچھا اب یہاں پر رک جائیے، اور میں پھر وہی تفسیر و تعویل کی بات آئی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہ جو آیت ہے سورہ نبأ کی، اما یتساءلون کی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قیامت ہے. یہ
قیامت کے بارے میں. اگر قیامت کے بارے میں تو پھر امام یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ علی بن ابی طالب ہے؟ اور اگر علی بن ابی طالب ہے تو مفسرین نے یہ کیوں کہا کہ قیامت کے بارے میں؟ دیکھیے آپ کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خدا نخواستہ بڑی اچھی خوشخبری ہوتی ہے کسی عزیز کی ملاقات ہو جانا، کوئی مال بچ جائے ہمارا، کوئی مال مل جانا، دنیاوی کوئی مشکلات ہماری ختم ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے. جتنی بڑی مشکل ہو حل ہو جائے ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے. جتنی بڑی مشکل ہو وہ حل نہ ہو، یا ہمیں کوئی نقصان پہنچے بہت بڑا کسی عزیز رشتہ دار کے حوالے سے، مال کے سلسلے میں، جان کے سلسلے میں، تو ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے. پردیس میں کسی کے رشتہ دار کی خبر آئے کہ خدا نخواستہ وہ دنیا سے چلا گیا، خدا سب کو سلامت رکھے، مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کا سلسلہ ہے. کافر کے گھر میں بھی موتیں ہو رہی ہیں، بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، اس کا بھی انکریمنٹ لگ رہا ہے، فنڈ مل رہا ہے، اس کو بونس مل رہا ہے، مسلمان کو بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. کبھی آپ کو مل رہا ہے، کبھی مجھے مل رہا ہے، کبھی ہم سے چل رہا ہے، کبھی اس سے چل رہا ہے. سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے قیامت سب سے بڑی خبر ہے. یعنی دنیا میں جتنا بھی کروڑ پتی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جنت کے بعد فقر کیسا اور جہنم کے بعد غنا کیسی. ارب پتی تھے، چلے گئے جہنم میں، تم سے مطلب مولا کائنات گویا کہ گفتگو فرما رہے ہیں. تو پھر فائدہ کیا اس پیسے کا؟ بہت فقیر تھے، بہت غریب تھے، نادار تھے، جنت میں چلے گئے، اب کیسا فخر؟ ختم. جنت جو تھی پلک جھپک، دنیا پلک جھپکتے کی ایک داستان تھی. 70 سال 80 سال، اگر آپ حضرات جس کی عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اپنی زندگی کا خلاصہ یقین کیجئے 20 منٹ میں پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے مولانا بڑی سخت زندگی گزاری، یہ کیا 20 منٹ میں ختم. اچھا، آپ کی بڑی زندگی پرتعیش گزری، 20 منٹ میں ختم داستان. ہم پیدا ہوئے یہ تھا، ہمارے پاس 2 گھر تھے، 100 اسکوائر میٹر کے، 5 گاڑیاں تھیں، 50 نوکر تھے. تو یہ بھی آپ 20 منٹ میں داستان اپنی سنا دیں گے. اور وہ شخص جو جھوپڑے میں پیدا ہوا ہے اور جو بیچارہ بڑے فاقے میں، فقر میں پلا بڑا ہے، وہ بھی 20-25 منٹ میں داستان سنا دے گا. مرنا سب کو ہے، داستان یہاں سے شروع ہوگی جب قبر میں گیا انسان. کیونکہ اب یہ ہم فیہا خالدون ہے. وہ تو 75 سال کا فقیر نادار تھا، اس کی بھی زندگی گزر گئی. ٹھیک ہے، تکلیف سے گزری، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو پیسے والا تھا اس کی زندگی بھی بڑے پرتعیش اور عیاشی اور ناز و نعم میں پلا بڑا، وہ گزر گئی، لیکن گزر گئی. اب کیا ہے؟ وہ مولا کائنات کا ارشاد کہ جنت کے بعد فقر کیسا اور جہنم کے بعد غنا کیسی. اب یہاں پر اگر یہ بات آ گئی ہے تو یعنی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ قیامت ہے. آیت بھی یہی کہہ رہی ہے. تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اس سے مراد قیامت ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے کیا کہا؟ قیامت ہے. چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. تو اس کو جمع کیسے کریں؟ دیکھیے، قیامت جو ہے نا، در حقیقت وہ ولی خدا کے روح کا پھیلاؤ ہے. آپ کے باورچی خانے میں کیا پکا ہے؟ کھانا پکا ہے. کیا پکا ہے؟ مولانا پتہ نہیں ابھی کیا پکا ہے، وہ باورچی خانے میں جو کچھ ہے. یہ سب جو 50 60 70 لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ باورچی خانے کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں. تو ہے، آپ دعوت کرتے ہیں نا، میں ذرا مثال کو بہت سادہ اور سلیس آسان کر دوں. آپ دعوت کرتے ہیں، باورچی خانے میں میٹھا پکایا، سالن، چاول، روٹی اور نہ جانے کیا کیا پکایا. سب لوگ جمع ہیں یہاں پر، 100 150. اچھا، آپ کا باورچی خانہ 10,000 لوگوں کا کھانا پکا سکتا ہے. آپ نے 10,000 لوگوں کو جمع کر لیا. 1 ارب، فرض کیجیے آپ کے باورچی خانے میں 10 ارب لوگوں کا کھانا پک سکتا ہے. آپ نے 10 ارب لوگوں کا کھانا پکوا لیا. ایک شور و غل مچا ہوا ہے کہ کھانا ہے، کیا کچھ کھانا ہے، خوشبو آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. جب باورچی خانے سے کھانا نکل کر آیا، نعمتیں، تو یہ سب اس جگہ پر بیٹھے. بحث کیا ہو رہی ہے؟ کیا کھانا پکا ہے؟ اختلاف کس میں؟ کوئی کہہ رہا قورمے کی خوشبو، کہتا نہیں آلو گوشت. کہتا ہے تم تو عجیب آدمی، آلو گوشت کی خوشبو، نہاری اور بہاری کباب، اور یہ ایک بحث مچی ہوئی ہے وہاں پر. تو اگر یہ بہاری کباب تھا، یہ نرگسی کوفتے تھے. اب جب کھانا آیا، نکل کے باورچی خانے میں سے آیا اور لوگوں نے دیکھ لیا یہ آیا. اس چیز کے بارے میں تھا کہ یہ کھانا آیا کہاں سے نکل کر ہے. اختلاف آپ کھانے کے بارے میں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اختلاف کھانے کے بارے میں تھا. کھانا کہاں سے نکل کر آیا ہے؟ آ کے بولو باورچی خانے سے. باورچی خانے سے نکل کر آیا ہے، تو میرے باورچی خانے سے کیوں نہیں نکل کے آ رہا کھانا؟
بقول ہمارے ایک دوست کے 4 پتیلیاں ٹن ٹن آ رہی ہیں. وہاں سے کیوں نہیں نکل کے آئے کھانا؟ وہاں پہ نہیں، کہاں سے آیا کھانا؟ اس مجھے بتائیے، میں بیٹھا ہوں صبح تک، باورچی خانے سے آیا، پتیلی سے آیا، روح میں سے نکل کے آیا باورچی کی. اگر باورچی کو یہ نرگسی کوفتے اور بہاری کباب اور شامی کباب اور گلاوٹ کے کباب پکانے نہیں آتے تو یہ آپ کی بحثیں ساری فضول ہوتی. وہ خوشبوئیں آتی رہتی ہیں آپ کو، یہ روح تھی اس باورچی کی جس میں سے یہ نعمت نکل کر آئی ہے. اگر وہ روح نہیں ہوتی یہ چیز نہیں ہوتی. اور آپ کو ہر ایک کو کھانا وہ ملے گا جو وہ چاہے گا. اس کا مطلب یہ کھانا ظاہری نعمت ہے، پیٹ بھر رہا ہے آپ کا، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ تقسیم وہ کرے گا کھانا. تم اپنی پلیٹ، تمہیں یہ نہیں ملے گا، تمہیں یہ ملے گا. تو قیامت ہے، نبع عظیم ہے، اختلاف ہے، تمام لوگ اختلاف کر رہے ہیں، آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی تو آپ جنت میں جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں مولانا آپ جہنم میں، میں کہہ رہا ہوں آپ جہنم میں. سب کھینچاتانی چل رہی ہے. لیکن یہ جہنم جنت جو بٹے گی کیسے بٹے گی؟ یہ جنت اور جہنم بٹے گی روح کے ذریعے. ایک روح فیصلہ کرے گی. قسیم النار والجنہ کون ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا؟ یہ اس کی روح ہے. یعنی روح علی ابن ابی طالب کی بدولت قیامت کا بازار سجے گا. جو چیز نکل کر آئے گی وہ ذات علی ابن ابی طالب میں سے نکل کر آئے گی. میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. ہم وہاں پر کیا اپنے کو بچا رہے ہوں گے؟ ایک روح ہے. شہادتیں دی جا رہی ہوں گی وہاں پر انبیاء سے کہ تم نے تبلیغ کی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، تم نے تبلیغ کی یا نہیں کی؟ رسول خدا گواہی لے کر آئیں گے، گواہی دے آ کر دیں گے. امیر المؤمنین کو بٹھایا جائے گا. دعا ندبہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، وجوہ مبیضۃ، ان کے چہرے نور کے ذریعے چمک رہے ہوں گے. ممبر نور پر بٹھایا جائے گا. حوض کوثر اور تقسیم، یہ سب کہاں سے نکل کر آئے گی؟ اہم ترین چیز جو محبت اہل بیت ہے، محبت اور مودت اہل بیت ہے. یعنی قیامت ہے تو بالکل صحیح بات کہ قیامت کے بارے میں ہم نے اختلاف نہیں کر رہے، لیکن یہ قیامت کس کی روح میں سے نکل کر آئے گی؟ آپ کو جنت میں وہ درجہ ملے گا، مجھے وہ درجہ ملے گا، اس کو وہاں پھینکا جائے گا. یہ ہو کہاں سے جا رہا ہوگا؟ سب جنت میں نعمتیں ہیں قبول، جہنم میں زحمتیں ہیں قبول، لیکن یہ ٹھپے کہاں لگ رہے ہوں گے؟ یہ کاغذ کے اوپر مہر کہاں لگ رہی ہوگی؟ یہ جنت، یہ جہنم، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، یہ کہاں سے نکل کے آ رہا ہوگا؟ خدا کروائے گا. خدا کروائے گا تو مقام مبعوث، مقام محمود کیا ہے جو رسول خدا کو عطا ہوگا؟ یہ حوض کوثر پہ پلا کون رہا ہوگا؟ ساقی حوض کوثر کون ہوگا؟ خاتون قیامت کون ہے؟ کون بیوی جو جا رہی ہوگی جو کہا جائے گا نظریں نیچی کرو اپنی، تم لوگ سب، محمد کی بیٹی گزر رہی ہے، نور کے ساتھ گزرے گی صلوات اللہ وسلام علیہ. یہ بادشاہی ہے کس کی؟ کھانا تو آپ کھا رہے ہیں، جنت میں آپ جا رہے ہیں، وہ جہنم میں جا رہا ہے. نکل کے کہاں سے آ رہا ہے؟ نکل کے آ رہا ہے نفس اور روح ہے معصومین میں سے. اور سب سے بڑھ کر کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کہ روح کی تجلی ہے قیامت. یعنی آپ یہ کہیے کہ قیامت کے بارے میں اختلاف ہے، یا آپ یہ کہیے کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں اختلاف ہے، بات ایک ہی ہے. اگر آپ کے علی کے بارے میں اختلاف ہے، آپ اس نیوکلس کی بات کر رہے ہیں جو بند ہے. اگر آپ کے قیامت کے بارے میں اختلاف ہے تو آپ علی بن ابی طالب کی روح سے جو نکل کے آ رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جڑ روح علی بن ابی طالب ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.